بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اللہ پاک کسی انسان سے محبت کرتے ہیں تو اس گھر میں 4 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ ہر شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے یا نہیں، اور یہ کیسے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے یا راضی ہے، اور اس کی نشانیاں کیا ہیں۔ تو ہم آج اسی کے بارے میں بات کریں گے کہ اللہ جب راضی ہوتے ہیں تو ہمارے اوپر 4 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ تو وہ 4 نشانیاں کون سی ہیں، آگے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ پاک سے فرمایا کہ آپ کی راضی ہونے کی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جس بندے سے میں خوش ہوتا ہوں تو میری راضی ہونے کی پہلی علامت یہ ہے کہ میں اس کے گھر میں بیٹی جیسی رحمت کو بیچ دیتا ہوں۔ جس بندے کے گھر میں بیٹی پیدا ہوں تو سمجھ لیں، اور جو بندہ دین اسلام کی شریعت کے مطابق اپنی بیٹی کی تربیت کرتے ہیں، اپنی بیٹی کو جوان کرتے ہیں، یعنی اپنی بیٹی کو دین علم سکھاتے ہیں، اور جوان ہو جانے کے بعد اس بیٹی کا نکاح کر کے اس کو رخصت کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایسے بندے پر راضی ہوتا ہوں، اتنا خوش ہوتا ہوں کہ اس بندے کو قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے میں جنت میں داخل کر دوں گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جس بندے کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ اپنی تینوں بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے، میرے دین کی تعلیم دے، تینوں بیٹیوں کو قرآن سکھائے، حلال کا لقمہ انہیں کھلا کر تینوں بیٹیوں کو جوان کرے، جوان کرنے کے بعد شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق، یعنی میری شریعت کے مطابق اپنی بیٹیوں کا نکاح کر کے ان کو رخصت کر دے، تو مجھے قسم ہے اللہ پاک کی کہ وہ بندہ مجھے اتنا پسند ہے کہ قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، وہ تینوں بیٹیوں کا باپ اور میں جنت میں اس طرح داخل ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات سنا ہی رہے تھے کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی 3 بیٹیاں ہوں وہ تو آپ کے ساتھ جنت میں جائے گا، اور یا رسول اللہ جن کی 2 بیٹیاں ہیں وہ کہاں جائے گا؟ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، 2 بیٹیوں والا باپ بھی قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ایسے ہی داخل ہوگا جیسے ہی ایک انگلی دوسری انگلی کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ پھر ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 3 بیٹیوں والا تو جنت میں چلا جائے گا، لیکن یا رسول اللہ میری تو صرف ایک ہی بیٹی ہے، تو کیا میں آپ کے ساتھ نہیں جا پاؤں گا؟ تو یا رسول اللہ اس نعمت سے میں تو محروم رہ گئے۔ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، جس شخص کی ایک بیٹی بھی کیوں نہ، اگر وہ حلال کا لقمہ اپنی بیٹی کو کھلا کر اپنی بیٹی کو جوان کرے گا اور دین کی تعلیم دے کر اس کا نکاح کر کے اس کی رخصتی کرے گا، تو ایک بیٹی والا بھی قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی۔ پھر تیسرا شخص کھڑا ہوا اور رونے لگا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ اٹھے، تو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص تمہیں کیا ہوا، تم رو کیوں ہو؟ تو پھر وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ میں تو اس نعمت سے محروم رہ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ میری تو ایک بھی بیٹی نہیں ہے، تو پھر میں کہاں جاؤں گا؟ تو پھر میں آپ کے ساتھ جنت میں نہیں جا پاؤں گا۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص کیا تمہاری بہن ہے؟ تو اس شخص نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ میری بہن ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اپنی بہن کے منہ میں حلال کا لقمہ ڈالو، یعنی اس کو حلال کھلاؤ، اپنی بہن کی پرورش کرو، اس کو دین کی تعلیم دو، اس کو قرآن کی تعلیم دو، اپنی بہن کو شریعت کے مطابق اس کا نکاح کر کے اسے رخصت کر دو۔ قسم ہے رب ذوالجلال کی، قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو میں اور وہ جنت میں ایسے ہوں گے جیسے 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو ناظرین، یہ ہے بیٹی کی شان و مرتبہ، بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، میرے خوش ہونے کی دوسری نشانی یہ ہے کہ میں جس قوم سے راضی ہوتا ہوں تو دولت بخیلوں کے ہاتھوں میں نکال کر سخیوں کے ہاتھوں میں دے دیتا ہوں، اور جب سخیوں کے ہاتھوں میں پیسہ آتا ہے پھر اس قوم میں خوشحالی، امن، سکون اور چین آ جاتے، قوم کا ہر بندہ خوش نظر آتے۔ اگر حکومت کرنے والے لوگوں میں سکھی لوگ اور نیک لوگ ہوں تو سمجھ لینا اللہ اس قوم پر راضی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
اپنے خوش ہونے کی، اپنے راضی ہونے کی تیسری نشانی یہ بتائی کہ جس شخص کے ماں باپ اس سے راضی ہیں تو سمجھ جانا میں بھی اس سے راضی ہوں، اور جس شخص سے اس کے ماں باپ راضی نہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس شخص سے راضی نہیں ہے۔ اور یہ بات آپ لوگ اپنے آس پاس غور کر کے دیکھیں، آپ کے محلے میں، آپ کی بستی میں کوئی نہ کوئی ایک گھر ایسا ضرور ہوتا ہے جس گھر میں اس شخص سے اس کے ماں باپ راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ تو ایسا شخص ہمیشہ اپنی زندگی میں کامیابی ہی کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ اور محلے میں ہی ایسا گھر بھی ہوتا ہے جس گھر میں اس بندے سے اس کے ماں باپ راضی نہیں ہوتے، نہ خوش ہوتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کی فرمان برداری نہیں کرتا، تو ایسا شخص اپنی زندگی میں ہمیشہ ناکامی لیتا ہے، اس کے کام ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں۔ تو اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اپنے ماں باپ کو راضی کریں، اپنے ماں باپ کو خوش رکھیں، ان سے دعائیں لیں، ان کا حال پوچھیں، ان سے محبت سے تھوڑی دیر گفتگو کریں۔ اگر آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہیں، نہ خوش ہیں، انہیں راضی کریں، ان سے معافی مانگیں۔ اور اللہ تعالیٰ جس بندے سے خوش ہوتے ہیں اس بندے کو اپنے ماں باپ کی خدمت میں لگا دیتے ہیں۔ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ ماں باپ راضی تو خدا کو راضی کرو، ان کی فرمان برداری کرو، نیک بنو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنی راضی ہونے کی اور اپنے خوش ہونے کی چوتھی نشانی یہ بتائی کہ جس بندے سے میں خوش ہوتا ہوں، جس بندے سے میں راضی ہوتا ہوں، جب سردیوں کا موسم آتے، جب پہاڑ پر ٹھنڈ ہوتی ہے، ایسے موسم میں ہر بندہ نرم گرم بستروں میں سوئے ہوتے ہیں اور سکون کی سانسیں لے رہا ہوتا ہے۔ اور جب رات کا دوسرا پہر آتے تو سردی کی رات کے دوسرے پہ سردی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب رات کا دوسرا پہر آتے ہیں تو میرا جو بندہ اس سردی میں اٹھتا ہے وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں اور وہ میری عبادت میں اپنے سر کو میرے سامنے جھکاتے ہیں، میری محبت میں اپنے سر کو جھکاتے ہیں۔ ایسے شخص سے بھی میں محبت کرتا ہوں اور میں اسے ہمیشہ راضی رہتا ہوں۔ تو ناظرین، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو دولت سے نوازے، جن لوگوں کو عزت سے نوازے، جن کا بڑا کاروبار ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑا بڑا گھر ہے، تو ایسے شخص سے اللہ پاک خوش ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا اور نہیں بھی ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتے ہیں اس کا امتحان لیتے ہیں، اور اللہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، اور جس سے محبت کرتے ہیں اس کو آزماتے ہیں۔ گاڑی، بنگلہ، عزت، کاروبار، پیسہ، دولت، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی یا خوش ہونے کی نشانیاں نہیں ہیں۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، آپ کو ایک ایک چیز کا پتہ چلے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے، جو بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، اسی لیے ان کے والد بھی ان کے خلاف ہوئے، انہیں آگ میں ڈالا گیا، ان کے لوگ ان کے خلاف ہو گئے۔ سوچے اللہ تعالیٰ ان سے اتنی محبت کرتا تھا اور ان کے ساتھ ایسے ایسے معاملے ہوئے، اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر آزمائش کو ایمان کے ساتھ، صبر کے ساتھ، اللہ پر یقین رکھ کر انہوں نے پورا کیا۔ اور آج ہم یہ کہتے ہیں کہ جس شخص کے پاس اچھا کاروبار ہے، دولت ہے، بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے بنگلے ہیں، بڑی زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایسا نہیں، ایسا ہو بھی سکتا ہے اور ایسا نہیں بھی ہو سکتا، لیکن یہ نشانی نہیں ہے۔ بلکہ اگر آپ صحیح سلامت ہیں، آپ کا جسم صحیح سلامت ہے، آپ کا گھر صحیح سلامت ہے، آپ کے گھر میں رہنے والے صحیح سلامت ہیں، آپ کے ماں باپ صحیح سلامت ہیں، آپ کو اولاد جیسی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، آپ تھوڑا ہی کماتے ہیں لیکن حلال کماتے ہیں، تو بھی اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں۔ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہو اسے دولت دے، اسے گاڑی دے، بنگلہ دے دے، دنیا کی عیش و آرام دے دے۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو ہر طرح سے آزماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو آزمایا، ہم تو اس کے بندے ہیں۔ حضرت یوسف، ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری دولت دی تھی، لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ دولت واپس لے کر ان کا امتحان لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر زندان میں ڈالا گیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فاقے کیا کرتے تھے، کتنی دنوں تک ان کے گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر شخص کو الگ الگ طرح سے آزماتا ہے، الگ الگ چیزوں سے آزماتا ہے۔ کسی کو دولت دے کر آزماتا ہے تو کسی سے دولت لے کر آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے اور ضرور آزمائیں گے۔ تو اللہ پاک ہمیں دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی، اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔